ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ اگر آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز چیٹ باکس کے اندر بتائیں. الحمدللہ. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک نیا کورس سٹارٹ کیا ہے اور ہم لوگ سورہ نور پڑھ رہے ہیں. تو وداؤٹ ہم وقت ضائع کیے بغیر ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آیت نمبر 18 تک پڑھیں گے، سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو آیت ہے ہماری جو ہمارا موٹو بھی ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور یہی وہ چیز ہے جس کو لے کے ہم قرآن کی ہر آیت کو پڑھتے ہیں کہ ہم سنیں گے اور سننے کے بعد ہم صرف ایک آنکھ سے سن کے نکال نہیں دیں گے بلکہ اس پہ عمل بھی کریں. اور اس کے بعد آگے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ these laws in our deen. نیکسٹ سلائڈ کر دیں. صحیح ہے. These laws in your deen are not there to restrict you, they are there to protect you. اور یہ ہم نے ہمارے میریکل جب تک قرآن کا بھی یہی موٹو تھا اور اس میں بھی ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. اللہم اجعل فی قلبی نورا، او اللہ پلیز لائٹ ان مائی ہارٹ. یہ دعا آپ لوگ ضرور فجر کے بعد بھی مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نور مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ تعالیٰ نور نور کر دے. آج ہم لوگ جس ٹاپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے دی ایونٹ آف اف، واقعہ اف. یہ انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر اظہار خیال کیا ہے. جب یہ جو پورا واقعہ ہوا تھا وہ کیا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سورہ نور کی آیتوں سے ہم جیمز نکالیں گے جو کہ ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کیا. تو یہ جو واقعہ اف تھا، اف کہتے ہیں الٹ پھیر دینا، من گھڑت جھوٹی بات. اور یہ حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا بہتان لگایا گیا تھا اور اسی کو ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. یہ واقعہ جب غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ تمام ان کے ساتھی اس وقت پیش آیا اور حضرت عائشہ کے اوپر شدید الزام اس کے بعد لگائے گئے. اور یہ جو حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گی بلکہ یہ ساتھ ساتھ چھوٹی ہوگی، میں سے کہانی کی طرح نریٹ کروں گی، آپ لوگ بے شک ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. یہ 4141 بخاری کی ہے، یہی حدیث مسلم میں بھی ہے اور یہی حدیث مشکات المصابی میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، ہوتا کچھ ایسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوہ پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو لے کے جاتے تھے کیونکہ زندگی موت کی جنگ ہوتی تھی اس وقت. تو اس میں ہوتا تھا کہ قرعہ ڈالیا کرتے تھے تو جس کا نام آتا. تو اسی طرح جب قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ کا نام نکلا اور یہ کب کی بات ہے؟ غزوہ بنی مستلق کی بات ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کا جب نام نکلا تو حضرت عائشہ جو ہے وہ ساتھ سفر پہ روانہ ہوئی. یہ واقعہ ادھر انہوں نے، یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عائشہ سے ہی لی گئی ہے، یعنی وہ خود ہی یہ سارا واقعہ انہوں نے مختلف اصحاب کو بیان کیا اور اس کے بعد بخاری میں سے کمپائل کیا گیا ہے. تو وہ خود بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ تب کا تھا جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ جب ہم پردے کا حکم ہو گیا اور اس کے بعد مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کیا گیا. ہودج کیا ہے؟ ہودج کہتے ہیں جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ جو ایک ڈولی کی سب چیز ہوتی ہے جس میں بٹھا کے پرانے زمانے میں سفر کیا جاتا تھا، اسے ہودج کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہودج میں سوار کر دیا گیا اور اس کے ساتھ اتارا جاتا. اس طرح ہم روانہ ہوئے. پھر کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے جب واپسی ہوئی تو ظاہری بات ہے سب لوگ جب واپس آ رہے تھے تو پھر ہوا کچھ یوں کہ حضرت عائشہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رائٹ. ابھی مدینہ نہیں پہنچے تو اس سے پہلے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور ادھر حضرت عائشہ وہ بیت الخلا استعمال کرنے وہ باہر گئیں، حاجت ان کو ضرورت پیش آئی تو وہ باہر گئیں. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک یمن کے ایک شہر ہے ادھر کے موتیوں کا ایک بنا ہوا ایک ہار تھا. وہ ان کا ہار ان کے پاس تھا اور وہ ہار اس وقت ان کے گلے میں موجود نہیں تھا. تو جیسے کہ ایسا کو ہوتا ہے کہ ویسے بھی جو زیور ہوتا ہے عورت کی کمزوری ہوتا ہے تو انہیں ایک دم پریشانی لاحق ہو گئی اور کہ میرا ہار کدھر گیا نا، گم گیا میرا ہار. تو وہ کیا کرنا، انہوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا
کہ میرا ہار یعنی اس کو وہ ڈھونڈنے لگی. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑی آگے نکل گئیں، یعنی جدھر سے وہ گئیں تھی انہوں نے ہر جگہ ارد گرد دیکھا. تو ہوا یہ کہ پھر انہیں اپنا ہار مل گیا. وہ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اور ہوا کچھ وہ اس وجہ سے کیونکہ حضرت عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں جو ان سے وہ کم غذا کھایا کرتی تھیں، کیونکہ کھانے کی ویسے بھی قلت ہوتی تھی. تو وہ بہت زیادہ لائٹ ان ویٹ تھیں اور اس وقت ہیں بھی کم عمر تھی. تو صحابہ کو ان کو یہی لگا کہ حضرت عائشہ ہودج کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ ہودج کے اندر وہ باہر ڈھونڈنے گئی تھی اپنا لاکٹ. تو کیا ہوا کہ انہوں نے اب وہ ہودج اٹھا لیا اور وہ آگے چل پڑے. اب حضرت عائشہ جب ادھر پہنچی تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا. اب ایک دم انہیں پریشانی ہوئی کہ اب کیا کروں. پھر انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لیا جو کہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. وہ یہی ہے کہ اگر آپ کبھی گم جائیں تو جہاں آپ کے لاسٹ ٹائم آپ کے ریلیٹیوز ہیں، گھر والے ہیں، جو بھی جن کے ساتھ آپ تھے، جہاں پہ وہ آپ کو جہاں پہ آپ آخری دفعہ گھومے وہیں پہ رک جائیں. تو انہوں نے یہی کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی اور میں انتظار کرنے لگی کہ جب آگے قافلہ جائے گا، جب انہیں پتہ چلے گا، کبھی نہ کبھی علم ہوگا کہ میں اس میں نہیں ہوں، تو وہ واپس مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. اچھا، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سفر کے پیچھے نا ایک شخص کو چھوڑا جاتا تھا جو کہ کیا کرتا تھا کہ وہ پیچھے رہ کے اگر مطلب مختلف جگہوں پہ لشکر پڑاؤ جب ڈالتا تھا تو کچھ نہ کچھ اگر کسی کا رہ گیا تو وہ چیزیں کلیکٹ کیا کرتا تھا، سامان سمیٹا کرتا تھا تاکہ قیمتی چیزیں ادھر پہنچا دے. تو اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل یہ وہ تھے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ چیزیں کلیکٹ کریں. تو ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اب کافی دیر تک ادھر انتظار کرتے کرتے تھک گئیں، تو وہ حضرت عائشہ ادھر لیٹ جاتی ہیں. اور اس وقت پہ حضرت صفوان بن معطل ادھر پہنچتے ہیں تو ایک دم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے. وہ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ کو وہ دیکھتے ہیں اور ایک دم ان کے منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس میں دو باتیں ہیں. اب حدیث بے شک آپ کو دیکھ لیں ساتھ ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان نے مجھے اس لیے پہچانا کیونکہ وہ مجھے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے اور اس ٹائم ظاہر سی بات سو چکی تھیں تو ان کے چہرے سے بھی وہ پردہ ہٹ چکا تھا. اس سے ایک بات ہمیں یہ پروف بھی ملتا ہے کہ جو لوگ آج کل کچھ اسکالرز میں ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ پردے کا حکم کون سا ہے، اس میں چہرہ شامل ہے یا نہیں، وہ جو سورہ حجاب کی آیت کی انٹرپریٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں چہرہ نہیں آتا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عائشہ کا یہ جو مقصد ہے سارا بیان کرنے کا وہ یہی ہے کہ میں اب پردے کے حکم کے بعد سے میں چہرہ چھپاتی تھی، وہ اگر مجھے پہچانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ شامل تھا. اور پھر آپ سے جو آئے تھے سورہ حجاب اس میں پھر ازواج اور مومنین اور ان سب کا ذکر ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی وہ رول سب پہ امپلائی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح ام المومنین اس کو پرسیو کیا، ہم بھی اس کو ویسے ہی پرسیو کریں گے. اچھا، پھر جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ان کو جگانا چاہا تو انہوں نے پھر اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جاگ جائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں جاگی تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا. اور اس کے بعد پھر حضرت صفوان کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نے اور صفوان نے کوئی بات نہیں، یعنی کہ اس کے بعد ہم دونوں نے انہوں نے مجھ سے بالکل مخاطب نہیں کیا، یعنی بالکل زیرو، کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت صفوان اونٹ جس پہ وہ ٹریول کر رہے تھے وہ لے کے آئے، اس کو انہوں نے کھینچ کے نیچے بٹھایا تاکہ وہ ایزیلی اس پر سوار ہو سکے. حضرت عائشہ پھر اس پہ سوار ہو گئی اور وہ پھر آگے چل پڑے، اونٹ کو لے کے لشکر تک پہنچا دیا. اب سین کچھ ایسے تھا کہ اب جب وہ ادھر پہنچی نا تو اس کے اوپر پھر ایک کافی زیادہ لوگوں میں، یعنی کچھ لوگوں نے، سب میں نہیں، ان میں سے آگے ہم ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی، منافقین کا جو سردار تھا، اس نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کو اکیوز کیا اور اکیوز بھی اتنی بڑا الزام ان کے اوپر لگایا، وہ زنا کا ایلیگیشن تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اتنا بڑا الزام تھا کہ اس کے بعد اس کے اوپر آگے آئی بھی نہ چلے. اچھا، اب پھر ہوتا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب یہ پتا چلا نا، ہیلو، سن سکتے ہیں آپ لوگ مجھے؟ رائٹ، ٹھیک ہے. جیسے لگا جیسے کنیکشن انٹرپٹ ہو گیا. اچھا، ابھی کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے اوپر اب جو تین جو بڑے تھے ان میں سے حضرت حسان بن ثابت
وہ بھی حضرت حسان بن ثابت انصاری جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدیح اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے. پھر حضرت زینب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کی بہن حمنہ بنت جہش، ان میں وہ بھی شامل تھیں. یعنی یہ کچھ بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے پھر جو صحابہ تھے، لیکن وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو اس پروپیگنڈا کے اندر وہ لوگ پھر شامل ہو گئے. تو حضرت عائشہ پھر بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ واپس پہنچے نا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں 1 مہینے تک بیمار رہی. اب سین کچھ ایسے تھا کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی واپس. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ تہمتیں وغیرہ لگائیں، لیکن یہ بات حضرت عائشہ تک نہیں پہنچی. لیکن ایک چیز جو انہیں فیل ہوئی وہ یہ کہ اب میں بیمار ہوں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو توجہ دیا کرتے تھے نا، اور جو پہلے یعنی ان کی کیئر کیا کرتے تھے، اب وہ انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. مطلب انہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ آتے میرے پاس سلام کرتے، ان سے پوچھتے کیا حال ہے، اور میں بتاتی اور وہ چلے جاتے. یعنی دیر واز اے ڈفرنس کہ پہلے وہ اس طریقے سے نہیں کرتے تھے. تو کہتی ہیں مجھے تھوڑی بہت پریشانی ہونا شروع ہوئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت ام مستہ کون ہے؟ حضرت مستہ بن اثاثہ. اور مستہ بن اثاثہ کون ہے؟ یہ وہ تیسرے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر ان کے اس ایکیوزیشن میں وہ شریک ہوئے تھے، یعنی انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا. تو ام مستہ یہ تو ان کی والدہ، اور یہ والدہ والا کون ہوئی؟ یہ آپ کو پتا ہے یہ حضرت ابو بکر کی خالہ ہیں سکی، اور مستہ بن اثاثہ حضرت ابو بکر کی خالہ کے بیٹے تھے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ام مستہ کے ساتھ وہ کیا کرتی ہیں، وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں. تو اس زمانے میں حضرت عائشہ خود ہی بتاتی ہیں کہ اس حدیث کے اندر کہ اس زمانے میں جو ہم لوگ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے، کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ٹوائلٹس وغیرہ بنائی جائے. تو ہم لوگ تو دین عربی کی طرح باہر ہی جایا کرتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ باہر گئیں قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت. تو جب وہ واپس آئی نا تو حضرت جو ام مستہ ہے نا وہ ان کو وہ لڑکھڑائیں، یعنی ان کی آپ کہہ لیں چادر میں پاؤں اٹکائی، سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک دم ان کے منہ سے ان سے وہ ہائے مستہ یا اس طرح کی آواز نکلی کہ مستہ برباد ہو یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے ایک دم انہیں بولا کہ یہ آپ نے کتنی بری بات کی ہے. یعنی کہ آپ ایک ایسا، اور کہتی ہیں آگے سے حضرت عائشہ نے کہتی ہیں کہ ایک ایسا صحابی جو کہ بدری صحابی ہے، یعنی وہ غزوہ بدر میں پارٹ لے چکے ہیں، آپ ان کے لیے ایسی بات کر رہی ہیں. تو پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کیا باتیں کی ہیں اس نے؟ تو پھر انہوں نے ان کو سارا بتایا. اور پھر حضرت عائشہ کے دماغ میں ایک فلم کی طرح چلا کہ اوکے اب انہیں سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، یعنی جو رویے میں تبدیلی یعنی سب ہے یہ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ میں گھر گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے نا میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنی امی اور اپنے ابو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ام رومان کے پاس. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دے دی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں جا کے تصدیق کر سکوں کہ جو بات ام مستہ نے مجھے بتائی ہے کیا وہ درست ہے، کیا وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے، نیکسٹ سلائڈ پلیز. حضرت عائشہ پھر کیا کہتی ہیں کہ وہ چلی جاتی ہیں. اچھا اس میں اب حضرت عائشہ کی آپ بڑائی دیکھیں کہ حضرت ایون دو اوپر بھی اس حدیث میں بھی ذکر ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے اس کے بعد بھی جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضرت حسان بن ثابت نے ان کے بارے میں بھی وہ بھی اس پر مطلب وہ بھی اس میں شریک ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ان کا بعد میں برے الفاظ سے وہ ذکر نہیں کرتے. اور وہ یہی کہتی تھیں کہ حسان بن ثابت کو کچھ مت کہو کیونکہ اس نے ایسے مدیح اشارات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ میں اور میری عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر قربان. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ اس طرح کی میرے بارے میں باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو پھر ان کی والدہ نے ان کو تھوڑا ایسے ریلیکس کیا، حالانکہ جس بندے پہ گزر ہی ہوتے وہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اگر ایک بیوی محبوب بیوی ہو اپنے خاوند کی اور اس کی سوتنے بھی ہوں تو بھی اس کے اوپر اس طرح کی باتیں نہ لوگ کریں یا اس کی سوتنے اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو کہتی ہیں سبحان اللہ. حضرت عائشہ سے اپنی والدہ کو کہتی ہیں سبحان اللہ کہ اس میں میری سوتنوں کا کیا ذکر ہے، کہ اس میں تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر میں ساری رات روتی رہی. کہتی مجھے کسی پر سکون اور چین نہیں تھا. میں رات کو بھی روتی رہی، نہ مجھے نیند پڑتی، میں دوپہر کو بھی روتی تھی. ساری بات ایکوزیشن ان کے اوپر بہت بڑا الزام لگ چکا تھا.
تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی بہت زیادہ پریشان تھے. ظاہری بات ہے حضرت عائشہ ان کی محبوب ترین بیوی تھی اور ان کے بارے میں اتنا سب پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا تھا. وہ ان کے آنر کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو جو سا ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا. اور ایکچولی یہ اسلام کو ٹارگیٹ تھا کیونکہ اسلام کا جو طرح امتیاز ہے وہ اخلاق کے بات سے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی مطلب حضرت عائشہ جن کی ساری تربیت اسلام کے ماحول کے اندر ہوئی ہے, تو اگر وہ مطلب ان کو ڈیگریڈ کر رہے تھے کہ اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو اسلام جو بڑا مطلب اسلام کا ایک بنا ہوا ہے کہ بڑا اخلاقی تربیت ہے یہ وہ, تو وہ بیسیکلی اسلام کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے تھے. خیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے اپنے دو سب سے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں اسامہ بن زید جو کہ حضرت زید جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کے پوتے کی جگہ تھے حضرت اسامہ, ان کو, اور دوسرے حضرت علی, ان سے بھی بڑی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان سے دریافت کیا کہ تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ وہی ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی اور مہینے کا تقریباً عرصہ گزر چکا تھا. تو حضرت اسامہ نے پھر یہ وہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان میں کوئی برائی نہیں جانتا. اور حضرت علی بہرحال حضرت علی انہیں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو عورتوں کی کون سا کوئی کمی ہے, تو اگر نہیں تو آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں. اچھا اس کے اوپر نا لوگ بعد میں کچھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے حضرت علی کو ایکیوز کیا. قرآن میں وہ جو بات آتی ہے نا کہ وہ جو ان سے سب سے بڑا تھا, تو اس میں لوگوں نے حضرت علی کا جو ہے وہ جو ان کا نام لیا. حالانکہ استغفر اللہ, حضرت علی کو ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں حضرت عائشہ پہ اعتبار نہیں تھا. وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن سے بچانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اتنی ٹینشن کر رہے ہیں اس چیز کی تو آپ کو کیا پرابلم ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اور بھی عورتیں ہیں, آپ اور بھی شادی کر سکتے ہیں. تو وہ صرف ان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایسے کہا تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں کچھ حضرت عائشہ سے نعوذ باللہ کوئی بیر تھا سمتھنگ لائک دیٹ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت وہ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو غلام ہیں جو ان کے ساتھ حضرت ہوتی تھی بریرہ, ان سے پوچھیں, وہ بہتر جاتی ہوں گی کیونکہ وہ تو ساتھ ہی رہتی تھیں. تو انہوں نے پھر بریرہ سے پوچھا تو بریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ان میں اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی نہیں پائی. ہاں وہ تھوڑی یعنی وہ کم عمر میں تھی تو وہ اس طرح ہیں کہ وہ آٹا گھون کے سو جایا کرتی تھیں اور اکثر بکری جو ہے وہ ان کا آٹا وہ بکری آ کے ان کا آٹا کھا جاتی. یعنی اس طرح کی ان میں ہے کیونکہ وہ کم عمری کی وجہ سے, لیکن ان میں اخلاقی لحاظ سے کردار کی کوئی خرابی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں پھر لوگوں سے انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح پروپیگنڈا ہو رہا ہے, حالانکہ میں اپنی بیوی کو بہت بہترین عورت سمجھتا ہوں, مجھے اس کے اندر اس طرح کی کوئی خرابی نظر نہیں آتی. تو اس کے اوپر پھر اب قبیلہ اوس اور حضرت جو بڑے قبیلے تھے, اس میں قبیلہ اوس کے جو سردار ہیں یہ سعد بن معاذ, وہ کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے, جس نے سب زیادہ پروپیگنڈا کریٹ کیا جو کہ عبداللہ بن ابی تھا. تو پھر حضرت کے سردار جو سعد بن عبادہ تھے, عبداللہ بن ابی حضرت سے تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں, اگر یہ تمہارے قبیلے میں سے ہوتا تو تم لازمی اس کا قتل تم اس کا کبھی قتل نہ کرتے, تم جھوٹ بول رہے. تو پھر حضرت کی ایک اور شخص جو کہ حضرت عبداللہ ان کے حضرت سعد بن عبادہ کے کزن تھے, وہ چچا زاد بھائی تھے بلکہ, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور سے قتل کریں گے. کس کا؟ عبداللہ بن ابی کا, کہ اس میں شبہ نہیں رہا. وہ حضرت سعد بن عبادہ کو کہتے ہیں جو کہ حضرت کے سردار تھے, کہ تم نے یعنی کہ تم نے جو منافق ہے نا ان کی جو اپنی ان کے ساتھ ایک ہے وہ جو کیونکہ وہ تمہارے قبیلے کے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت حسان بن ثابت کی والدہ تھی نا وہ بھی ان کی ریلیٹیو تھی, تو اس وجہ سے تم ان کو پریفر کر رہے ہو. بہرحال اس بات کے اوپر ان کے اندر بہت زیادہ مطلب ایک دم وہ لڑنا جھگڑنا اسٹارٹ ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خاموش کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کروایا. تو اس وقت قبائلی نظام اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا نا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے بندے کے خلاف, یعنی ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے کافی بہتر ہو گئی تھی بات, ورنہ پہلے زمانے تو لڑنے مارنے پہ آ جاتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں, حضرت عائشہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد کرتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس. اس میں پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آباد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ کہ اگر اچھا حضرت عائشہ کو کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ اگر آپ
نے کوئی مطلب غلطی کی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ معاف کرنے والا ہے. پہلے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ جو ارد گرد آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہیں, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کو ظاہر کر دے گا, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ توبہ کر لیں, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی نا تو میرے جو آنسو تو کافی دنوں سے بہ رہے تھے وہ بالکل بند ہو, یعنی کہ بالکل اب میں چپ ہوں کہ ناؤ شی تھاٹ کہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھوں سامنے. پھر انہوں نے پہلے اپنی والد کو بولا, پھر والدہ کو بولا کہ آپ, پہلے انہوں کہتی ہیں کہ آپ جواب دیں. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم رسول اللہ سے کیا. تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں کم عمر تھی اور میں قرآن بھی اتنا نہیں جانتی تھی, تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں خود ہی اس کا جواب دے دیتی ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ اب ان کی جو جواب ہے وہ سنیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی ہے, آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں, اور اگر میں اس گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, تو آپ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے. اس کے بعد بس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے, یعنی یعقوب علیہ السلام, کہ جب انہوں نے کہا کہ صبر جمیل, صبر جمیل کریں, اور صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو تم کہہ رہے ہو. یہ تب کی بات ہے کہ جب یوسف بنیامین, جب آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جو چوری کا الزام لگا کے ادھر رہ گئے, تو اس کے اوپر پھر لوگوں نے جب انہیں کہا تو اس پہ حضرت یعقوب نے یہ کہا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کو لیا, کہتے ہیں میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ کے. تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا ایک دم شروع ہوئی, اور کہتے ہیں عائشہ کہتے ہیں کہ پھر آپ سے سر پر کب کبھی تاری ہو گئی اور پسینہ آنا سٹارٹ ہو گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ کہ عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کہتی ہیں کہ مجھے تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس طرح کر کے کوئی اشارے کے ذریعے میری بتائیں گے کہ میری پاکستانی کی گواہی دیں گے, لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نازل. پھر ان کی والدہ انہیں کہتی ہیں کہ عائشہ کہ آپ رسول اللہ کا شکریہ ادا کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں, میں رسول اللہ کا شکریہ نہیں ادا کروں گی, بلکہ میں نہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی بلکہ میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی, اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گی کہ جس نے میری پاکیزگی کی گواہی دی ہے. اب اس میں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت ایون وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت جو جن کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کیا گیا تھا نا, حضرت صفوان بن معطل, ان میں ایک اتنی مزے کی چیز ہے کہ وہ حضرت صفوان کہتے ہیں کہ جب ان سے ذکر کیا جاتا ہے نا کہ اس طرح حضرت عائشہ کے متعلق کیا, جب ان کو پتا چلا کہ لوگ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تو وہ کہتے سبحان اللہ کہ میں نے تو آج تک کسی عورت کا پردہ بھی نہیں کھولا, یعنی کہ وہ کوارے تھے. اور ایون آپ کو پتا ہے کہ اس کے کسی واقعے کے کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوگی, وہ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر, اور وہ اس وقت بھی کوارے تھے جب وہ فوت ہوئے, مطلب ان کی ساری زندگی, ان کی زندگی میں کوئی عورت ہی نہیں آئی. اور اس میں حضرت زینب وہ کہتے ہیں, حضرت زینب بھی حضرت عائشہ وہ تعریف کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ زینب جتنی بھی آپ کو پتا ہے ان کی جو چھوٹی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش, حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اگر یہ ہو کہ ہماری جو چھوٹی بہن ہے, یعنی کہ ہماری سوتن کی چھوٹی بہن, تو ہم تو اس سے کبھی بات ہی نہ کریں گے کوئی بھی بندہ ہو تو لیکن وہ کہتی ہیں حضرت زینب بن جہش کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے ہم پلہ تھی, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت بھی تھیں اور اسٹرانگ لیڈی. اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت زینب بن جہش سے بھی جب حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ یہی کہتی تھی کہ میں نے اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں پائی. ایون ان کے حضرت زینب بن جہش کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے سب سے پہلے میری وہ بیوی آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم بیویاں کیا کرتی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ برابر رکھ کے ناپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو کہتی ہیں ہم آسن کی وفات کے بعد پھر زینب کی سب سے پہلے وفات ہوئی تو تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جو سب سے زیادہ سخاوت کرتی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں تھا جس کے فزیکلی ہاتھ لمبے. تو حضرت زینب مطلب کہ وہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں وہ بہت زیادہ کلوز تھی ان کے ساتھ. بہرحال یہ سارا واقعہ تھا واقعہ کا جس میں کیا ہوا, یہ سارا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کیا. اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کچھ جب قرآن کی سورہ نور کی 26 تک آیتیں نازل ہوئی ہیں
تو وہ ہم دیکھیں گے. اس میں ایک اور پارٹ بھی یہ تھا کہ اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت ابو بکر نے جب انہیں پتہ چلا نا کہ یہ بہتان ہے اور شور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں بھی نازل ہوں گی, تو انہوں نے وظیفہ روک دیا تھا. ان کے جو کزن تھے نا مصعب بن اساسہ کا, میں نے آپ کو بتایا نا ان کے خالہ کے بیٹے تھے, تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیتیں بھیجی تھی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن. اب اس میں اب ہم دیکھتے جاتے ہیں, جلدی سے اس کو کور کرتے ہیں. 3 مومنین آپ کو نام پتہ ہونا چاہیے, حسان بن ثابت, مصعب بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش. حضرت زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن, اور عبداللہ بن ابی جو جس نے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا. مصعب بن اساسہ ریلیٹیو تھے, میں نے بتا دیا. اور اس کے بعد ان تینوں کو بعد میں آپ کو پتہ ہے پھر زنا کے الزام کے اوپر سخت سے سخت سزا کا جب حکم آ گیا قذف کا, تو پھر ان تینوں کو 80 سے کوڑے لگے تھے, کیونکہ یہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے. پھر انہوں نے جھوٹی بات کو اس میں یہ شامل تھے, پروپیگیٹ کیا تھا. اور باقی جو سے تھے وہ منافق تھے جنہوں نے یہ کیا تھا, اور اس کے ساتھ ان کا اللہ سے ہی معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کریں گے. عبداللہ بن ابی کیونکہ منافق تھا, اس کو کوڑے نہیں لگے, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ہے, اور جس نے سب سے زیادہ خرابی کی تھی اس کا سب سے زیادہ عذاب ہوگا. سورہ نور کی جو آیتیں ہیں, آپ لوگ ضرور اس کے ٹرانسلیشن دیکھیں, میں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں کری, لیکن میں آپ کو جنرلی جسٹ بتا دیتی ہوں. اب یہ میں نے آگے جو بات کی کہ جب بھی آپ گم ہو جائیں سم تھنگ لائک دیٹ, تو اسی جگہ پہ رہیں اور وہاں سے ہلنے مت. دوسری بات یہ بھی آگے میں ذکر کر چکی ہوں کہ حضرت عائشہ کی ڈگنیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی, ان کو چیلنج, ان کو کوشچن کرنا رسول اللہ کو کوشچن کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو پہلی آیت ہے نا, کہ جو بالکل آیت نمبر 11 ہے, اس میں جو فرسٹ ورڈ ہی اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم لوگوں نے افک گھڑا, افک کہتے ہی من گھڑت بات کو, یعنی وہ جو ساری آیتوں میں جو پہلے 3-4 لفظوں میں حضرت عائشہ کی جو پاکیزگی ہے وہ بیان ہوتی ہے, اور ان سے تمام الزامات اللہ تعالیٰ نے سے کو بری قرار دے دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ. اب یہ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو تمہارے لیے ہوا ہے نا, اس میں بھی تمہارے لیے کوئی خیر ہے. اب اس میں خیر کیا ہمارے لیے پوائنٹ ہے, ایک یہ کہ منافقین بالکل کھل کر سامنے آ چکے تھے, منافقین کا ویسے ہی بھی کھلے ہوئے تھے لیکن مزید کھل کے سامنے آتے. اس کے بعد یہ کہ ہمیں مزید سوشل ویلیوز اور اس طرح کی جب سچویشن ہو تو ہمیں کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مورل ویلیوز مزید بتائیں کہ تمہیں اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ تم اس طرح ریئیکٹ کرتے. کیونکہ آدھے لوگوں نے تو چرچا کیا, اور لیکن کچھ مومنین میجورٹی خاموش تھے. انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا, انہیں آگے سے جواب دینا چاہیے تھا, انہیں اس کا انکار کرنا چاہیے تھا. حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ نے جو اتنا ٹف پیریڈ دیکھا, اور اس کے پر اللہ تعالیٰ کی جب مومن کی ویسی آزمائش جب اس کو آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جو قرآن کی آیت ہے وہ یہی ہے کہ جب انہوں نے سنا, انہوں نے فوراً کیوں نہ کہا کہ کھلم کھلا بہتان, یعنی یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ کدھر قائم تھا. اور آج بھی ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کسی کی بات کہہ رہے بجائے اس کے کہ ہم بول دیں یار میں ڈسکس کروں, چھوڑ دو, کیوں فضول بات کر رہے ہیں, تو ہم مزید مسالے لگا کے اگلے تیسرے بندے کو سناتے, پتہ ہے ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. یہ بالکل آپ کو کوئی بھی کسی مطلب کوئی بھی بات کرے تو یہ آپ کو بزنس نہیں, اٹس نان آف یور بزنس. اس لیے مزید اس کو پروپیگیٹ کرنے کو تو چھوڑ ہی دیں, اس بندے کو کنفرنٹ آن دا فرنٹ کیا کریں, نہیں پلیز چھوڑ دو, کیا بات کر رہے ہو, چھوڑ دو, فضول بات ہے, فضول گوئی ہے, فوراً. اس کے بعد to this day if someone puts up such accusations without any proof it is a matter of our faith to give them a shot of God. یہ واقعی مومنین کا کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کسی کے متعلق سنیں تو اپنے دل میں فوراً یہ گمان نہ لے آیا کریں کہ وہ بات سچی ہوگی, یہ گمان لایا کریں کہ ضرور یہ بات جھوٹی ہوگی, اس میں کوئی پرابلم ہوگا. اس کے بعد اس میں ایک یہ پوائنٹ کہ حضرت عائشہ نے کس طریقے سے اس کو لیا, اور جنہوں نے اس الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر قرآن پاک میں بھی اور ان کو ڈانٹ پلائی, اور اس کے بعد ان کو سزا بھی اس کی ملی. اور جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں سے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کھلا کھلا چرچا کرنا شروع کر دیا. پہلے 1-2 لوگ بات کرے, پھر جب بات کامن ہوئی تو ہر کوئی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو اظہار اس نے کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل بہت غلط بات. اگر آپ کوئی سن بھی لینا تو آگے 4 لوگوں کو مت بتایا, اس کا کوئی مقصد نہیں کسی کو ڈیفیم کرنا, ایون اگر وہ بات سچ بھی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے معاشرے میں جو گناہ ہے اس کو پروپیگیٹ کریں. اگر کوئی بات 100% ٹرو بھی ہے تو آپ کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ چلو اب اگلی دفعہ میں یہ کام کروں. بالکل غلط بات. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, نیوٹرلٹی ان دی ٹائم آف کرائسس از دی سیم.
جو آپ نیوٹرل رہتے ہیں اور اس وقت جب کہ آپ کو بولنا، یعنی وہ لوگ جو کہ نہ لیفٹ ہوں گے نہ رائٹ ہوں گے، نہ حق کے ساتھ ہے نہ باطل کے ساتھ ہے، وہ سب سے زیادہ خسارے ہیں. انہوں نے اپنی کوئی سائڈ ہی نہیں چوز کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو کھلم کھلا اس پہ باتیں کرنا شروع کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، جو کہ تم کسی کے متعلق اس طرح کی بات کر رہے ہو، حالانکہ یو ہیو نو پروف، یو ہیو نو گواہ. اور تم لوگوں نے دو بندوں کو ساتھ دیکھا اور تم لوگوں نے اس کے متعلق پوری سٹوری گھڑ لی ہے. اور ہمارے اندر بھی یہ ہوتا ہے، دو بندے ساتھ بیٹھے ہو تو ہم خود ہی ساری امیجنیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ضرور ہاں 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 کوئی سین تو آن ہے، کچھ سین تو چل رہا ہوگا. نہیں، اچھا گمان رکھے لوگوں کے بارے میں. اس کے بعد آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے یہ کہا، کیا تم نے ایسی بات تم نے منہ سے نکالی ہی کیوں، کہ تمہیں یہ نکالنی ہی نہیں چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی بات منہ سے، آپ تم لوگوں کو تو ایسی بات منہ سے نکالنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تو سبحان اللہ، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو کہ حضرت عائشہ کے اوپر لگایا گیا. وہ تم لوگوں کی ام المومنین کو، مومنوں کی ماں ہے. تو اس کے بعد تم لوگوں نے ہر طرف جن سے تم لوگوں نے گن پھیلانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ تم لوگ ان کو چپ کرواتے. تم لوگ یا تو شریک ہو گئے، ہاں بالکل خاموش ہو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. اور اپنے مومن کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کی گفتگو کا، ہر لفظ بات میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈالتا. آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو انشاءاللہ ٹیوزڈے کے سیشن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. اس میں بہت سی ایسی باتیں جو کہ ہم بہت زیادہ کور کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پوائنٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ٹائم بہت، کیونکہ میں پاس لمیٹڈ سا ہوتا ہے، 40 منٹس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کی کوئی کویشچنز وغیرہ ضرور گروپ میں آپ لوگ پوچھیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو حدیث آپ کو PDF شیئر کیا جائے، اسی میں سے کویشچن آنسرز ہیں، آپ اس کو ضرور ایک دفعہ پوری حدیث کو خود بھی ریڈ کریں. آپ کو سارا واقعہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. اور لازمی سورہ نور کی آیتیں اس کے اوپر پڑھیں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ ہو کہ ہم جو چھوٹی موٹی باتیں سمجھ کے لوگوں کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے. تو اسی کے ساتھ ہم سیشن مائنڈ اپ کرتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.